ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام حرمین کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف الیاس۔ مکہ مکرمہ میں آج فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس وقت وہاں پہ اذان ہو رہی ہے اور امام صاحب اور خطیب صاحب ممبر پر بیٹھے ہوئے اذان مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوگی تو آپ اپنا خطبہ شروع فرمائیں گے۔ آپ مکہ مکرمہ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی اسکرین کے اوپر لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب کعبہ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں اور وہ خطبہ سننے کے لیے اور وہاں نماز جمعہ ادا کرنے کا شرف پانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ یہ سعادت مند لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلایا ہے اور یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یقیناً عمرے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی ہے اور بہت سے لوگ ہمیں ابھی آتے نظر آ رہے ہیں جو اس جمعہ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج کے خطیب جیسے میں نے بتایا فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ ہیں، جو کہ موسٹ سینئر خطباء میں سے مکہ مکرمہ کے خطباء میں سے ہیں، اور ان کے والد بھی اسی حرم سے ایک گہرا تعلق رکھنے والے تھے، اور یہ گھرانہ انتہائی دینی اور معروف گھرانہ ہے۔ صالح بن حمید حفظہ اللہ بہت سے مناصب پر بھی فائز ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا خطبہ شروع کرنے لگے ہیں، آئیے خطبے کی طرف چلتے ہیں۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے، معاملات کو چلانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، وہ بہت دیتا ہے اور مطالبہ بہت کم چیزوں کا کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی وہ گواہی ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بشیر و نذیر ہیں اور سراج منیر ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین پیروکار اور مددگار تھے۔ تابعین پر اور قیامت تک ان کے پیروکاروں پر بہت سی سلامتیاں نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد میں اے لوگوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یاد رکھو کہ نرمی کے ساتھ تعامل کرنا مودت قائم کرنے والی چیز ہے اور محبت کو قریب کرنے والی چیز ہے، اور دشمن میں بھی بھلائی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو جلدی سے گھل مل جاتے ہیں اور تعلق توڑنے میں دیر لگاتے ہیں، اور اس کے برعکس لوگ کرنے والے برے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آگے بڑھنا وہ اعمال کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے مراتب کے لحاظ سے، کیونکہ قیامت کے دن مال و دولت تو کام نہیں آئے گی، قلب سلیم کوئی لائے تو وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے بندو، ایک معاشرتی برائی ہے جو دشمنی، کراہت اور پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے تعلقات کو توڑتا ہے اور لوگوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ ایسی بیماری ہے جو انسان کے اور دوسروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، بات چیت کا راستہ بند کر دیتا ہے، مخالفوں کے ساتھ برائی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تعصب کی بیماری ہے، یہ ایسی سخت بیماری ہے جو عقل میں جمود پیدا کر دیتی ہے، سوچ کو روک دیتی ہے، حق سے اندھا کر دیتی ہے، نعروں کو بڑھکاتی ہے اور دشمنیاں اور اختلافات پیدا کرتی ہے، اختلافات کو زیادہ کرتی ہے۔ یہ حق کو چھپانے اور اس کو جھٹلانے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تعصب
صحیح حلول کی طرف لے جانے سے روکتا ہے اور ظلم کو پھیلاتا ہے، حقوق کو ختم کرتا ہے یا ان کو ان کی ادائیگی سے لوگوں کو روکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں میں بھی برا ہے، دین میں بھی برا ہے، جماعتوں میں بھی برا ہے، افکار میں بھی برا ہے، ثقافت میں بھی برا ہے، ریاضت میں بھی برا ہے، اور سپورٹس میں بھی برا ہے، اور ہر طرح سے یہ برا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقف کو دیکھیے کہ جو آپ نے اپنایا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے، تو ایک مہاجر نے ایک انصاری صحابی کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، تو انصاری صحابی نے کہا مہاجروں ادھر آ جاؤ، اور مہاجر نے کہا مہاجروں ادھر آ جاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کی آوازیں کیوں آنے لگی ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ بہت بوسیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہجرت اور نصرت کیسے عظیم وصف ہیں جو مہاجرین میں اور انصار میں پائے جاتے ہیں، اور یہ آگے بڑھنے والے اور سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ لیکن جب ان دونوں نے ان القاب کو استعمال کیا جو انتہائی برے ہیں، جس کے ساتھ عصبیت پیدا ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کیا آپ جاہلیت کے نعرے بلند کرو گے؟ یہ جو اچھے القاب ہیں جب ان کو برے طریقے سے استعمال کیا گیا تو یہی جاہلیت کا طریقہ بن گیا۔ اس سے برا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے، یا اس سے بری طرح اور مذمت کس طرح کی، اس سے سخت مذمت اور کس طرح کی جاتی ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عصبیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے جنگ کرے یا اس کی وجہ سے کسی کی مدد کرتے ہوئے لڑے اور پھر شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے یا مارا جائے، تو وہ جاہلیت کی ایک جنگ میں مر گیا۔ پھر دیکھیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکیمانہ مشورہ یا بات کو سنیے۔ جب ان سے کسی نے کوئی بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، تو ایسے لوگ تھے کہ جو بلندیوں کی طرف جاتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی نکل جاتے تھے۔ جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ہم نے بھی ساتھ انکار کیا، ہم نے سوچا نہیں، لیکن جب ہم ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے خاموش تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے ہیں، تو اسلام ہمارے دل میں آ گیا۔ تعصب آپ کو دوری کی طرف نہ لے جائے، ایسا نہ ہو کہ تعصب آپ کو کفر کی طرف لے جائے۔ یہ تعصب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا اور ہم انہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا انبیاء نے فرمایا کیا ہم اگر آپ کو ایسا راستہ دکھا دیں جو آپ کے باپ دادا کے راستے سے بہتر تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تعصب کے ساتھ جمود پیدا ہو جاتا ہے سوچ میں۔ تعصب اختیار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، چاہے اس کے پاس کوئی حجت ہو یا نہ ہو، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، چاہے اس کے پاس کوئی حجت ہو یا نہ ہو۔ تعصب کرنے والا صرف وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو غلط کہتا ہے اور ان کے جو معیار ہیں یا ان کے اوپر حکم لگاتا ہے ان کی اپنے مذہب کے مطابق یا اپنے انتصاب کے مطابق یا اپنی وابستگی کے مطابق۔ تعصب کرنے والا حق کو لوگوں کے ساتھ پہچانتا ہے، لوگوں کو حق کے ساتھ نہیں پہچانتا، وہ اپنے خیالوں کا قیدی ہوتا ہے، وہ اپنے قریبیوں سے بھی یا قریبی ساتھیوں سے بھی دوری اختیار کرتا ہے۔ جب تعصب سامنے آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے جمع ہو جاتے ہیں اور کیسے
سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ان کے اندر بات کرنے کی تمیز یا آداب نہیں ہوتے، حکمت سے عاری ہوتے ہیں، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، اس کے ذریعے کوئی حل نہیں ہو سکتا کسی مسئلے کا، نہ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کوئی بندہ تعصب کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعصب کو اپنی فیملی سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے اسکول سے، اپنے قبیلے سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے حاصل کرتا ہے۔ اس تعصب کے علاج کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر مساوات پیدا کریں، بات چیت کا رواج پیدا کریں، اعتدال اختیار کریں، لوگوں کا بھلا کریں، چاہے ہم انہیں پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعصب کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کے علاوہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی بات قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حق ہی ہو، ان کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ علماء اللہ کی اور رسول کی بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں غلطیاں پائی جا سکتی ہیں۔ تعصب کو ختم کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جتنی عادات اور تقالید حق کے خلاف ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری بھی ہے، نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں میں اپنی ایک ویلیو رکھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ادا کریں، نیکی کو بڑھائیں اور فساد کی ہر شکل کو ختم کریں، اخلاص کو اپنائیں اور اپنے دل کو صاف کریں، شہوانی افکار کے غلبے سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر میں، اسکول میں، بازار میں اور میڈیا میں ہر جگہ پہ محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، نفس کو برے عقائد سے اور لادینیت سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جمع ہو جاتی ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس دن کوئی دوست اپنے دوست کی مدد نہیں کرے گا، وہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ اس دن انسان چاہے گا کہ اپنی بیوی کو پیش کر کے، اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے قبیلے کو یا ساری دنیا کے لوگوں کو دے کر وہ خود جہنم سے بچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے اور گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے اور زمین کو پہاڑوں سے باندھ رکھا ہے۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی حق کی گواہی ہے جسے میں قیامت کے لیے تیار کر کے رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا اور اللہ کی راہ میں کما حق کو جہاد کیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے مسلمانوں، اہل علم بیان کرتے ہیں جو بھی کسی شخص کو کسی جگہ پر لگا دے یا سمجھے کہ وہ اس کی مخالفت کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق آتا ہے کہ وہ اختلافات میں پڑ گیا ہے۔ جو بھی قرآن کریم کی دعوت کو چھوڑ دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی طریقہ بھی ہو، تو وہ طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کرے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جب قیامت کے دن سور میں پھونک دیا جائے گا تو اس دن نسب نہیں ہوں گے اور نہ اس حوالے سے کوئی سوال ہی کرے گا۔
تعصب ایسا پردہ ہے جو انسان کی آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے اور اسے دوسروں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ علم نافع کے سامنے ایک پردہ ہے، یہ دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے میں ایک بڑا مانع ہے، یہ ایجاد میں ایک بڑا مانع ہے۔ تعصب کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ رواداری پیدا کرنا ہے، دوسروں کی اختلاف یا دوسروں کی رائے کی تنوع کو قبول کرنا ہے۔ جو حق پرست ہو، حق تک چاہتا ہو، یا اپنے نفس اور اپنے گروہ کو صحیح کہنا نہ چاہتا ہو، وہ درست راستے پر آ سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو حق پر جمع کر دے، حکمرانوں کو بھی درست راہ پر جمع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمت بنا کر بھیجے گئے ان کے اوپر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ عزت والے الہ نے فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت برکت و سلام کے نازل فرما اپنے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے بھی راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، اور تابعین سے بھی، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے، اور اپنے خاص فضل و کرم و احسان فرما کر ان کے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، خادم حرمین شریفین کی تائید فرما، اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش و راضی ہوتا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو سربلندی نصیب فرما، اسے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، اس کے ذریعے مسلمانوں کو حق پر اکٹھا فرما۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اور اس کے مددگاروں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ، انہیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے انہیں رحمت بنا، انہیں حق اور ہدایت پر جمع فرما دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی حفاظت فرما، ان کے لیے اپنی حفاظت فرما، ان کے قیدیوں کو رہا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے فوت شدگان کو معاف فرما یا ان پر رحم فرما، ان کی شہادت قبول فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو غاصب یہودیوں سے محفوظ فرما، آزاد کر دے، اسے مضبوط بنا۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے عزم بلند کر دے، ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما، دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، فوج کی دعا مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہر برے شخص کی برائی سے اور دن رات کے ہیر پھیر سے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی برائی اور بے حیائی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ناظرین یہاں مکی خطبہ مکمل ہو چکا ہے، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسی خطبے کا خلاصہ لے کر۔ ذہنوں کی اطرت ہے ویلکم بیک ناظرین، آپ نے مکہ مکرمہ کا خطبہ سنا۔ مکہ مکرمہ میں آج معالی شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو کہ تعصب کے بارے میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے، آدمی صرف وہ دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، صرف وہ سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، دوسروں کے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، اور حق کو حق نہیں جانتا، باطل کو باطل نہیں جانتا، بلکہ وہ صرف اپنی خواہش پرستی میں لگا رہتا ہے، اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اسے ہی کرتا ہے، جس کام کو وہ نہیں کرنا چاہتا اسے نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو برا سمجھنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کدورتیں آنے لگتی ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں امن و استحکام ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بات چیت کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے خیر کے دروازے اور بات چیت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔
اگر تعصب کے اسباب کو دیکھا جائے کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عقل کے اندر جمود موجود ہوتا ہے. انسان ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ بات کرنا ہے اور وہ اسی پر قائم رہتا ہے. یہ حق سے اندھا ہو جاتا ہے اور حق کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے. پھر انسان اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے یا اپنی وابستگیوں کو مقدم رکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا گروہ کیا ہے, میری جماعت کون سی ہے, میری قوم کون سی ہے, لہٰذا وہ اپنی قوم, اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. یہ دیکھ کر نہیں فیصلہ کرتا کہ حق کیا ہے اور میں نے حق کے بارے میں یا حق کا ساتھ دینا ہے. تعصب کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ لوگوں میں ظلم پیدا ہو جاتا ہے. جب لوگ تعصب کا شکار ہوتے ہیں تو وہ تعصب کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرنے لگتے ہیں, ان کے حقوق مارنے لگتے ہیں. پھر امت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے, فتنے بڑھنے لگتے ہیں تعصب کی وجہ سے, اور اندرونی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ تعصب کی وجہ سے خانہ جنگی پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ جب انسان تعصب کا شکار ہوتا ہے تو جو بھی مسئلہ پیدا ہو جائے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا, ناقابل حل ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے بات کرنے سے پہلے کہ میں نے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے, مجھے یہاں پہ یہ بات کرنا ہے, چاہے وہ حق کے ساتھ ہو یا حق کے خلاف ہو. اسی طرح جو مخالفت ہے یا جو جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا, کیونکہ تعصب والا شخص کسی کی صحیح بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں تعصب کے خلاف جانا یا تعصب کو چھوڑنے کی تلقین ملتی ہے. آپ نے بہت پیاری بات کی کہ صحابہ ایک تو انصاری ہیں اور ایک مہاجر ہیں. یہ دو ایسے وصف ہیں جو ان لوگوں کو دیے گئے جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہیں. مہاجر وہ کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے, اور انصاری وہ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں اپنے گھروں میں جگہ دی تھی. لیکن ایک موقع میں یوں ہوا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کے پیٹھ پہ ایک تھپڑ لگا دیا یا ایک ضرب لگا دی, تو انصاری نے انصاریوں کو بلایا اور مہاجر نے مہاجروں کو بلایا, اور یوں لگا کہ وہاں پہ ایک لڑائی ہونے لگی ہے یا جھگڑا ہونے لگا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وصف کو, جسے ایک غلط کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا اگرچہ وہ بذات خود ٹھیک تھا, کہا کہ دیکھو یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے, یہ جاہلیت کے القاب ہیں جنہیں آپ ایک دوسرے کو دے رہے ہو. مہاجر ہونا, انصاری ہونا اسلامی القاب ہیں, لیکن جب ان کو غلط چیز کے لیے استعمال کیا گیا, جھگڑے پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے یا دوسروں کو لڑانے کے لیے استعمال کیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر کوئی کرے تو اگر وہ یہ لڑنا یا اپنی جان دینا یا شہید ہونا اگر وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کی مدد کرے یا اپنے تعصب کے اندر اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے یا ان کا فائدہ کرنے کے لیے لڑتے لڑتے مر جاتا ہے, تو کہا وہ جاہلیت کی موت مرے گا, وہ شہید نہیں ہوگا. تو جو شخص اس کے لیے جان بھی دے دے تو کہا وہ بھی شہید نہیں ہے بلکہ وہ ایک جاہلیت کی موت مرے گا. جاہلیت کے اندر بھی لوگ تعصب کا شکار ہوتے تھے. لوگ اپنے لوگوں کی, اپنے قبیلے کی بات کرتے تھے, دوسرے قبیلوں کی مخالفت کرتے تھے. وہ حق کو نہیں دیکھتے تھے کہ حق کس کے ساتھ ہے, بلکہ وہ یہی دیکھتے تھے کہ ہمارے قبیلے نے جو بات کی ہے ہم نے اسی کی بات کرنی ہے اور اسی کی بات کو آگے بڑھانا ہے. پھر ان کے اندر یہ چیز بھی تھی کہ جاہلیت کے دور میں کوئی شخص حق پرستی نہیں دیکھتا تھا یا حق پرستی اختیار نہیں کرتا تھا, بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے قوم کے لیے, اپنی فیملی کے لیے تعصب کو قائم رکھیں. اسی لیے کہا گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. جاہلیت کے دور میں انبیاء علیہم السلام کا جواب بھی بہت سے مشرکین نے یہ دیا
کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا تھا، ہم تو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اگرچہ ان کے لیے یہ بات کھل گئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام دین حق لے کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے تعصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہیں، لہٰذا ہم اس پر قائم ہیں۔ وہ حق کو حق جاننے کے باوجود اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے اندر تعصب آ جاتا ہے اس کے اندر کون سی صفات آتی ہیں جن سے اس کو پہچانا بھی جا سکتا ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ ہوں تو اسے چاہیے کہ ان کا علاج کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تعصب اختیار کر لیتا ہے اس کی آراء سخت ہو جاتی ہیں، وہ نرمی سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ حق کو بھی دھتکارنے لگتا ہے، وہ صحیح بات کو غلط کہنے لگتا ہے، لوگوں کو اپنی نگاہ کے مطابق جج کرنے لگتا ہے، یعنی وہ اپنے دین یا اپنے مذہب یا اپنی قومیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے لگتا ہے۔ وہ ان کے لوگوں کے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنے آراء کے مطابق یا ان کے گروہوں کے مطابق یا ان کی وابستگیوں کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ اور پھر جو شخص تعصب کا شکار ہوتا ہے وہ کبھی تخلیقی قسم کے کام نہیں کر سکتا، وہ کبھی نئی چیزیں سامنے نہیں لا سکتا، بلکہ وہ تعصب کا شکار ہو کے اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے لوگوں کے لیے ہی کام کرتا چلا جائے گا اور اسی گول چکر میں پڑا رہے گا اور آگے بڑھنے سے یہ چیزیں اسے روکے رکھیں گی۔ اب تعصب کو اگر ختم کرنا ہے معاشرے میں تو کیا کیا جائے؟ تو اس خطبے میں جو گر بتائے گئے یا جو چیزیں بتائی گئیں کہ جن کے ذریعے تعصب کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رواداری کو پیدا کیا جائے، بات چیت یا مذاکرات کا جو طریقہ ہے اسے رائج کیا جائے کہ جب انسان دوسروں سے بات چیت کرے گا اور دوسروں کے نقطہ نظر کو تسلیم کرے گا کہ وہ بھی ایک نقطہ نظر ہے اگرچہ وہ میرے نقطہ نظر کے خلاف ہے، تو اس تعصب کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو برابر سمجھا جائے، ان کے درمیان مساوات پیدا کی جائے، اور اسی طرح لوگوں سے سیکھا جائے اور لوگوں سے نفرت ختم کی جائے اپنے دل میں، کیونکہ جو شخص تعصب کا شکار ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے سیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کے اندر بہت سارے ہنر موجود ہیں، لوگوں کے اندر بہت سا علم موجود ہے، ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سارے معاشرے کو تعصب کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں تعصب کے خلاف لوگوں کے درمیان تعصب کے خلاف ایک پیدا کریں سمجھ، اور لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ تعصب کی بیماری ایک بری بیماری ہے، ہمیں حق پرستی اختیار کرنی چاہیے، انسان کو دوسروں کی آراء کا احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت والا رویہ رکھنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تعصب سے جیسے بھی ہو دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ دوسروں کی آراء اگرچہ ہم سے مختلف ہیں لیکن وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، اور ہماری رائے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ غلط ہو سکتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہماری بات ہی درست اور دوسرے کی بات ہی غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے خطبے کو مکمل کیا اور ساری امت اسلامیہ کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں اور عوام کے لیے بہت سی دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مدنی خطبے کے ترجمے کو لے کر۔ حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی